کہانی کی شروعات ایک ریلوے اسٹیشن سے ہوئی جہاں کہانی کا مین ہیرو فروٹس بیچ رہا تھا جس کا نام تھا عبدالکریم تیلگی، اور یہاں سے ہی تیلگی کی قسمت تھی بدلنے والی۔ جب ایک آدمی کو پتہ لگا کہ تیلگی کے پاس تو BCom کی ڈگری ہے تو اس نے تیلگی کو اپنے پاس ممبئی بلا لیا۔ یہاں تیلگی کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے تو وہ انہیں سدھارنے کے لیے نکل گیا ممبئی۔ وہاں اسے وہ آدمی جس کا نام تھا شوکت بھائی، جس کا اپنا گیسٹ ہاؤس کا کام تھا جو کہ اچھی طرح نہیں چل رہا تھا۔ تیلگی نے آتے ہی اس کے کام میں 4 چاند لگا دی جس سے اس کی حالت بدل گئی اور اسے اچھے پیسے بھی ملنے لگے۔ وہاں اسے پہلی ہی نظر میں شوکت بھائی کی بیٹی سے پیار ہو گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اسے مزید پیسے کمانے تھے تو وہ گلف چلا گیا اور 7 سالوں میں اس نے وہاں بھی ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے اور پھر وہ واپس ممبئی آ گیا۔ یہاں وہ لوگوں کے نقلی سرٹیفکیٹ بنا کر انہیں گلف بھیجتا تھا۔ پھر پولیس نے اسے اس کام کے لیے جلد ہی گرفتار کر لیا۔ جیل میں سے کوشل نام کا ایک آدمی بھی ملتا ہے اور پھر شوکت بھائی سے جلد ہی چھڑوا لیتے ہیں، پر اب تیلگی کا نام پولیس ریکارڈ میں آ گیا تھا تو اس نے اپنے نام پولیس ریکارڈ سے ہٹوانا تھا، جس کے لیے وہ ایک وکیل سے ملتا ہے۔ تیلگی یہاں بہت ہوشیاری دکھا دیتا ہے اور اسے اپنی چوپڑی باتوں میں پھسلا کر اس سے اپنا سارا کام فری میں ہی کروا لیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر آپ میرا کیس سالو کر دیتے ہو تو کل کو میرے جیسے بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے جس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو پھر وکیل اس کا سارا کام کرنے کے لیے مان گیا، پر کوشل کو جب یہ بات پتہ لگی کہ تیلگی کے اتنے بڑے وکیل سے اپنا کام فری میں کروا لیا تو وہ تیلگی کو اپنے ساتھ کام کرنے کو کہتا ہے۔ کوشل نے تیلگی کو سمجھایا کہ ڈکیڈ شیئر سرٹیفکیٹ کا کام کر کے کیسے وہ کمپنیز میں پڑے ردی کے شیئرز میں کیمیکل لگا کر سٹیمپس کو نکال لیتے ہیں اور پھر انہیں اچھی طرح صاف کر کے شیئرز بروکر کو بیچتے ہیں۔ وہ انہیں کچھ کم پیسوں میں ہی بیچتے ہیں، پر اب کچھ دیر سے انہیں اس کام کے صحیح دام نہیں مل رہے کیونکہ اس کام میں اب ایک اور کمپیٹیٹر آ گیا ہے۔ ان لوگوں کی اولڈ کسٹم ہاؤس میں سیٹنگ تھی تو اب تیلگی اور کوشل کو کسٹم ہاؤس جا کر ان کا کام بگاڑنا تھا۔ وہ دونوں بھی کسٹم ہاؤس کے ایک امپلائی سے اپنی سیٹنگ کرنے ہی والے تھے کہ ان کا کمپیٹیٹر وہاں انہیں مارنے پہنچ گیا۔ وہ انہیں بہت مارتے ہیں اور مار کھاتے ہوئے تیلگی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ کچھ پیپرز کو چھوڑ کر کچھ اور طرح کے کاغذ کو چھپا رہا تھا۔ یہ کاغذ تھے اسٹیمپ پیپرز۔ تیلگی اگلے دن اسی امپلائی کے پاس جاتا ہے جو کہ ہاسپٹل میں تھا۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر کو بیچ کر ہماری گورنمنٹ کو 33,000 کروڑ روپے کماتی ہے کیونکہ یہ کاغذ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی سیل ڈیل میں، وصیت میں، کوئی گھر خریدتا ہے یا کوئی چیز رینٹ پہ لیتا ہے یا کوئی اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیتا ہے یا کوئی گاڑی خریدتا ہے، یہ کاغذ ہر جگہ چلتا ہے۔ اب سے تیلگی اور کوشل مل کر کرنے والے ہیں اسٹیمپ پیپر کا بزنس۔ یہ پیپرز ہائی سیکیورٹی میں بن کر سب سے پہلے ریلوے کے ذریعے آتا ہے ممبئی اور پھر جاتا ہے پورے ملک میں۔ اب تیلگی اور کوشل کو یہ پیپر اسی سفر کے بیچ چرانے ہیں۔ اب یہ دونوں ممبئی کے ریلوے اسٹیشن پہ جا کر یہ سب دیکھنے لگتے ہیں اور اپنے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کو بھی جوڑ لیتے ہیں۔ وہ دونوں چوری اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ چوری کا کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ وہ نقلی اسٹیمپ پیپر کو اصلی کے ساتھ بدلنے والے تھے۔ انہوں نے ایک آرٹسٹ سے نقلی پلیٹس بنوا لی اور پرنٹنگ کا کام بھی شروع کر دیا۔ جب پرنٹ تیار ہو گیا تو کوشل نے کہا کہ ارے بھائی پیپرز تو ہم نے چھاپ لیے تو انہیں بیچ کر کیوں نہ پیسے کما لیے جائیں، جس پہ تیلگی نے کہا کہ ایسے ہم پکڑے جائیں گے، پر اگر ہمارا نقلی اسٹیمپ پیپر اصلی کے ساتھ مل کر سارے ملک میں جائے گا تو ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ ہم ممبئی میں نقلی پیپرز کو اصلی کے ساتھ مکس کر لیں تو وہ سارے ملک میں بکھر جائے گا اور ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ انہیں 6 منٹ کے اندر چلتی ہوئی ٹرین میں سے تالے کو کھول کر اسٹیمپ پیپر کو چینج کرنا تھا اور اس پر واپسی سرکاری سیل لگانی ہے جو انہیں اسسٹنٹ مینیجر دے چکا تھا۔ انہوں نے یہ سب کر لیا۔ پھر اسٹامپ پیپر لیے وہ وکیل کے پاس پہنچ گئے تو وکیل نے انہیں بتایا کہ ان وکیلوں کو تو مہینے میں بس کچھ پیپر ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ ضرورت کارپوریٹ وکیلوں کو ہوتی ہے، پر وہ وہاں بھی اپنا سارا مال نہیں بیچ پاتے کیونکہ ان کے پاس اسٹیمپ پیپر بیچنے کا لائسنس ہی نہیں تھا۔ تیلگی کے پاس اب اسٹیمپ پیپر تو بہت تھے لیکن خریدار کوئی نہیں تھا۔ وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس نے یہ کام صرف تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا تھا اور ان کے کام کرنے والے اڈے میں بھی بار بار پولیس ان کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اسے کچھ نہ کچھ جلد کرنا ہوگا۔ تیلگی سب سے پہلے پولیس کو اپنی سائڈ کرتا ہے۔ وہ اپنے محلے داروں اور پولیس کی دوریوں کو دور کرتا ہے اور وہ ایک MLA کو پیسے کھلا کر اپنا اسٹیمپ پیپر بنوانے کا لائسنس بھی بنوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ دوسری طرف کوشل بھی ناراض تھا کیونکہ وہ جو پیسہ دوسروں کو کھلا رہا تھا وہ اکیلا تیلگی کا نہیں تھا، وہ ان دونوں کا تھا۔ ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ تیلگی دوبارہ MLA کے پاس گیا اور اسے کہا کہ الیکشن آ رہے ہیں، اس میں آپ پیسے کے بنا تو نہیں جیت پاؤ گے، اگر میرا لائسنس بن گیا تو میں آپ کو ہارنے نہیں دوں گا اور آپ پہ خوب پیسہ لگاؤں گا۔ MLA تیلگی کو اپنی آفس لے کر گیا جہاں اس نے اس سے بڑی آفیسر سے ملوایا۔ تیلگی نے اسے بھی اپنی باتوں میں پھنسایا اور حاصل کر لیا اسٹیمپ پیپر بیچنے کا لائسنس۔ تیلگی کوشل کو معاف کر کے ایک بار پھر اس کے پاس گیا اور اسے ساتھ کام کرنے کو کہا لیکن کوشل نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس سے ان کاموں میں اب نہیں پڑنا۔ پھر جیسے جیسے تیلگی کا کام بڑھا اس نے اپنے بھائی سلیم کو بھی اپنے پاس کام پر رکھ لیا اور ساتھ MLA کے بھی 2 لوگوں کو
کام پہ رکھ لیا. وہ ہر روز اسٹامپ پیپر چراتے اور نئی نئی کمپنیوں کو بیچ دیتے. وہ اس ٹائم اسٹامپ پیپر بیچ پیسہ چھاپ رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا پیسہ سب کو بھی کھلا رہا تھا تاکہ اس کا کام اس طرح چلتا رہے. تیلگی اب اپنے گھر والوں کا بھی اچھے سے خیال رکھ رہا تھا اور وہ ان کے سبھی ڈریمز کو پورا بھی کر رہا تھا اور اب تیلگی سسٹم کا راجا بن چکا تھا. پھر الیکشن کے بعد پولیٹیشین میں ایک نیا راجا آیا جو کہ ایماندار تو تھا لیکن صرف نام سے، جسے تیلگی نے پیسہ کھلا کر اپنی سائڈ پہ کر لیا. پھر ایک مہینے بعد ایک امیر خاندان کے دو بھائیوں کے بیچ ان کے باپ کی وصیت کو لے کر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ان کا کیس ہوا. تو ایک بھائی پہنچ گیا ایماندار کے پاس. انہوں نے تیلگی کی مدد سے ایک 6 سال پرانی ایک فیک وصیت بنوائی، پر جب وہ کورٹ میں گئی تو اپوزٹ پارٹی نے یہ بات ثابت کر دی کہ 6 سال پرانی پیپر پر ایک ایسے وینڈر کا کیسے ہو سکتا ہے جس کا لائسنس ہی 1 سال پہلے ملا ہو. اب اس سب کا بلیم اکیلے تیلگی پہ آنے والا تھا. کورٹ نے بھی تیلگی کا لائسنس کینسل کر دیا اور اسے جیل بھیج دیا. پر پچھلے 1 سال سے اس نے اتنا پیسہ لوگوں کو کھلایا تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. اپوننٹ پارٹی کی وکیل نے یہ بات دوبارہ کورٹ میں اٹھائی اور پھر پولیس کو نہ چاہتے ہوئے بھی تیلگی کو اریسٹ کرنا ہی پڑا. اسے جیل میں پھر ایک آدمی ملا جو اسے کہتا ہے کہ باہر نکل کر کام کریں گے. پھر تیلگی کے باہر نکلتے ہی شوکت بھائی سے ملنا ہے اور اسے کہا کہ تم اب اپنی بیٹی اور بیوی کو مت ملنے آنا، انہیں میں خود سنبھال لوں گا. پر تیلگی تو تیلگی تھا، وہ پھر بھی پہنچ گیا اپنی بیٹی اور بیوی کے پاس. اب وہ واپس تو آ گیا تھا لیکن اب وہ اسٹیمپ پیپر کا کام دوبارہ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ اس آدمی کو فون کرتا ہے جو اسے جیل میں ملا تھا. پھر اس آدمی کے کہنے پہ وہ JK سے مل سیکیورٹی کا کام کرتے تھے. انہوں نے اپنا پلان تیلگی کو بتایا کہ کیسے وہ صحیح اسٹیمپ پیپر کی کوالٹی کو لو کہہ کر ریجیکٹ کر دیں گے اور پھر وہی ریجیکٹڈ پیپر بیچیں گے. پھر پر تیلگی کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا کیونکہ وہ اب کچھ بڑا بزنس کرنا چاہتا تھا. وہ JK کے ساتھ ایک پرنٹنگ پریس والی فیکٹری میں گیا جہاں مشینوں کے الگ الگ سامان بیچے جاتے تھے اور اسے وہاں ایک پرنٹنگ پریس بھی دکھ جاتی ہے. پرنٹنگ پریس دیکھتے ہی اس کے دماغ میں بہت بڑا آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ وہ خود سے اسٹیمپ پیپر چھاپنے شروع کر دے. پر اسے یہ کام کرنے کے لیے اپنے ساتھ وہاں کے سب سے بڑے آفیسر ڈپٹی مینیجر مشرا کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی مشین بند کی جاتی ہے اس کے پارٹس کو مشرا اور گورنمنٹ ایڈیٹر کے سامنے ہی الگ کیا جاتا ہے اور مشرا کی دیکھ ریکھ میں ہی اسے الگ الگ کمپنیوں کو بیچا جاتا ہے اور سب سے امپورٹڈ پرنٹنگ پلیٹس اس کے سامنے ہی ڈسٹرائے کر دی جاتی ہیں. پر مشرا کو ساتھ جوڑنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ایماندار تھا. تیلگی نے اسے ایک مہنگی واچ گفٹ دے کر اپنے ساتھ ملانا چاہا لیکن مشرا نے اسے اپنے آفس بلا کر اس کی خوب انسلٹ کی اور اس سے دھکے مار کر باہر نکلوا دیا. اب تیلگی کو اس بات کا بدلہ لینا تھا تو وہ جان بوجھ کر اپنا گھر گروی رکھوا کر رشوت دے کر مشرا کا پروموشن کروا دیتا ہے. وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ مشرا کی اکڑ ختم کر سکے. تیلگی چاہتا تھا کہ اسے احساس ہو کہ جس پروموشن کے لیے وہ 10 سال سے رگڑ رگڑ کر ایمانداری سے کام کر رہا ہے وہ تیلگی نے پیسے دے کر دنوں میں کروا دیا. سب کچھ تیلگی کے مشن کے حساب سے ہی ہوا. اس نے یہ سب کر کے مشرا کو توڑ کر رکھ دیا جس کے بعد تیلگی کے سمجھانے پر کہ ایمانداری میں کچھ نہیں رکھا، مشرا جی ہمارے ساتھ جڑیے اور خوب ترقی کیجیے. اب مشرا جی بھی مان گئی. اس نے ایک مشین کو خراب کہہ کر اس کا آکشن کروا دیا جس کے سبھی پارٹس تیلگی کے ہی لوگوں نے الگ الگ نام پر لیے. اور رہی بات ان پلیٹس کی تو مشرا نے وہ بھی نکلی پلیٹس کے ساتھ بدل دی اور گورنمنٹ ایڈیٹر کے سامنے ان کو بھی کاٹ دیا اور اصلی پلیٹس تیلگی کو دے دی. اب سارا سامان تیلگی کی ممبئی والی فیکٹری میں اسمبل ہو گیا. اس نے مشرا جی کی مدد سے اسٹیمپ پیپر پر لگنے والی انک بھی حاصل کر لی. اب تیلگی نے اپنی فیکٹری میں اصلی اسٹیمپ پیپر بنا لیا. اس نے اپنے ساتھیوں کے نام سے لائسنس لیے اور اپنا کام شروع کیا اور اتنا پیسہ بنایا کہ کمرے ہی بھر جائے. انہوں نے نئے نئے آفس کھولے اور ایک ایک دن میں لاکھوں کے اسٹیمپ پیپر بیچے. اب تیلگی اتنا امیر تھا کہ وہ پیسہ کما نہیں رہا تھا بلکہ پیسہ بنا رہا تھا. اسی کا سسٹم اب سیٹ تھا. اس نے وہاں کے منسٹرز کے ساتھ بھی اپنی دوستی بنا لی اور اپنے بھائی کو بھی ایک پولیٹیشین بنا دیا. تبھی ایک دن شوکت بھائی کی بھی موت ہو گئی. پھر 1998 شروع ہوا اور تیلگی کا اپنا کام اور زیادہ بڑھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بھی بہت بڑا سٹیپ اٹھایا. وہ مشرا جی سے کہہ کر ناگپور میں اصلی اسٹیمپ پیپر والی فیکٹری کو مینٹیننس کیا کہہ کر بند کروا دیتا ہے تاکہ مارکیٹ میں سپلائی کم اور اس کے پرنٹ کیے ہوئے پیپر زیادہ بکیں. اب اس نے اور زیادہ مشینیں خریدی پر اس کا ایک ساتھی زیادہ پیسے کمانے کے لیے خود سے ہی اسٹیمپ پیپر بیچنے لگا. اس سے لگا کہ اگر وہ تھوڑا چرا لے گا تو کسی کو کیا پتہ لگے گا اور نہ ہی فرق پڑے گا. لیکن اس کی خبر تیلگی تک پہنچ جاتی ہے. اس نے سلیمان سے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ پیسے چاہیے تھے تو مانگ لیتا، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی. تیلگی اور اس کے بیچ بحث ہوگی کیونکہ اس نے آگے سے کہہ دیا کہ سمندر سے اگر ایک بالٹی میں نے بھی بھر لی تو کیا ہو گیا. پھر تیلگی اسے غصے میں مارنے لگا اور اس نے غصے میں اسے اتنا مارا کہ اس کی جان ہی لے لی. اب کچھ دن بعد ٹینشن اور سٹریس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر نے اسے بلڈ پریشر کی وجہ بتائی اور اسے سٹریس کو کم لینے کی تجویز دی. ادھر اس کا بھائی سلیم ایک MLA بن چکا تھا تو وہ لوگ ایک بار میں پارٹی کرنے گئے. اس بار میں تیلگی کو ایک لڑکی بہت دنوں سے اچھی لگ رہی تھی تو اس نے آج اس پہ پیسہ اڑانا شروع کیا. پھر ساتھ ہی ایک اور آدمی بھی اس لڑکی پہ پیسہ اڑانے لگتا ہے. ان دونوں کے بیچ جیسے
से जंग छिड़ गई हो कि कौन ज्यादा पैसे उड़ाएगा। फिर तेलगी के पैसे खत्म होने पर इस आदमी ने तेलगी की औकात की बात कर दी। फिर गुस्से में तेलगी ने सलीम के मना करते हुए भी इस रात कुल 90 लाख रुपए उड़ा दिए। अभी तक सबको लग रहा था कि तेलगी के पास इतना पैसा नहीं है। फिर इस रात की खबर बाहर जाने पर फिर जो लोग भी तेलगी के लिए काम कर रहे थे इनको पता लग गया कि तेलगी के पास तो बहुत पैसा है और वो इन्हें तो बस थोड़ा सा ही दे रहा है। सभी ने इससे और पैसा मांगना शुरू कर दिया और एक रात ने इसका सारा बना बनाया सिस्टम बगाड़ के रख दिया। दोस्तों पहला सीजन यहाँ पर ही खत्म होता है और सेकंड सीजन नवंबर में आने वाला है, जिनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहीं मिलेगी इसी चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।